میری اور میری بہن نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب سے اسکارف کیا کریں گے۔ جب میں نے اس سے آ کر کہا کہ اب ہم فنکشن میں ایسا کریں گے تو اس نے کہا ہاں دیکھتے ہیں۔ پھر ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی جس میں لکھا تھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہوگی اور ان میں اکثر بے پردہ ہوں گی۔ یہ حدیث تھی یا کوئی قرآنی آیت مجھے نہیں یاد، لیکن ایک لائن کو میں نے بار بار پڑھا۔ پھر ان عورتوں پہ عذاب کیا ہوں گے وہ بھی پڑھے۔ اسی وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم، میری عمر 22 سال ہے اور میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرنے والی لڑکی ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی تیار ہونے اور فیشن کا بہت شوق تھا۔ عید ہو یا جمعہ مبارک، نئے کپڑے، چوڑیاں، یہ سب مجھے بہت پسند تھی۔ ویسے تو میں ایک مسلمان گھرانے کی ہوں، لیکن ہمارے ہاں میرے بچپن میں نماز دادی کو ہی پڑھتے دیکھا میں نے، اور کبھی کبھی میں چڑ بھی جاتی تھی کہ اتنی نمازیں کیوں پڑھتی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے تایا نے حج کیا ہوا ہے الحمدللہ، تو وہ بھی باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ میرے ابو کی فل ڈے جاب ہوتی تھی اور امی ہاؤس وائف۔ نماز یا عبادت چند اہم موقع پہ ہی پڑھی جاتی تھی بس۔ لیکن جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو مجھے کچھ شوق ہوا۔ تب ہم رمضانوں میں باقاعدہ نماز و قرآن کا اہتمام کر لیتے، تاک راتوں میں جا کے نفل پڑھ لیتے۔ لیکن عبادت کا اصل مقصد اس وقت بھی واضح نہیں تھا۔ جب میں اپنی ٹین ایج میں تھی تب مجھے کوئی پسند آیا۔ پسندیدگی کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کروایا تھا۔ میں قصے کو مختصر رکھوں گی، لیکن بتانا صرف اتنا تھا کہ میں اس وقت اتنی بڑی تو نہیں تھی، لیکن ہاں اسے کسی قسم کا افیئر نہیں کہہ سکتے، لیکن پسند تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ امی کو پتہ چل گیا اور امی نے اسے بہت ڈانٹا۔ کچھ سال گزرے، ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن پھر وہ کچھ وقت کے لیے ہمارے گھر آیا کیونکہ میرا رشتہ دار ہی تھا۔ اس نے اس وقت صاف لفظوں میں بات کی اور مجھے کہا کہ ہم شادی کر لیں گے۔ میں شاید اس وقت بھی سمجھ نہیں سکتی تھی، اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ میں پھر مان گئی اور ہماری چیٹنگ پہ بات ہو جاتی تھی، اور وہ باتیں یوں ہی کی ہوتی تھیں کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ میں بچپن سے ہی کم بولنے والی لڑکی تھی اور لڑکوں سے بات کرتے ہوئے مجھے خوف آ جاتا تھا، لیکن صرف اسی سے میری بات ہوتی تھی۔ پھر یہ کہ ایک دفعہ اس کے گھر جانا ہوا تو اس نے میری ساری چیٹ میری اماں کو دکھا دی۔ اماں کو پہلے یقین نہ تھا، پھر وہ خاموش نہیں، گھر آ کر انہوں نے پوچھا اور میں نے سچ بتا دیا۔ مجھے ڈانٹ بھی پڑی اور انہوں نے مجھے سمجھایا بھی۔ بعد میں کبھی اس نے کہا تھا کہ یہ بدلہ تھا اس بات کا جب ایک بار مجھے ذلیل کیا گیا تھا۔ اینی ویز دیٹ واز ویری ہارڈ ٹائم فار می، کیونکہ میری عمر اتنی نہیں تھی جتنا لوگ سکھا گئے تھے۔ میں تب بھی کم بولتی تھی، لیکن اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ میں نے زندگی میں کبھی پلٹ کر اس سے نہیں پوچھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یا کیوں ہوا۔ میٹرک کمپلیٹ ہو گیا تھا میرا when I was 17، اور پھر میری نانی کا انتقال ہو گیا، جو کہ سب سے زیادہ زندگی کا تجربہ رکھتی تھی اور بہت کچھ سکھا کے گئی تھی۔ ان کی باتیں مجھے آج بھی یاد ہیں۔ میرا رجحان نماز اور اللہ کی طرف ہونے لگا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کرتی اور دعائیں کرتی، کیونکہ مجھے ان دنوں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں میٹرک کے بعد کیا کروں، کیا پڑھوں۔ میری خواہش بزنس وومن بننے کی تھی، لیکن مجھے آرمی میں بھی جانا تھا۔ دین کی طرف رجحان ہوا تو مزید الجھ گئی۔ تب پہلی مرتبہ میں نے تہجد پڑھی اینڈ آئی فیلٹ کمفرٹیبل۔ ایک سکون اتر گیا دل میں۔ پھر میرا رزلٹ آ گیا اور یہ سب چند مہینوں میں ہوا۔ 1-2 بار میری اور میری بہن نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب سے اسکارف کیا کریں گے۔ جب میں نے اس سے آ کر کہا کہ اب ہم فنکشن میں ایسا کریں گے تو اس نے کہا ہاں دیکھتے ہیں۔ پھر ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی جس میں لکھا تھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہوگی اور ان میں اکثر بے پردہ ہوں گی۔ یہ حدیث تھی یا کوئی قرآنی آیت مجھے نہیں یاد، لیکن ایک لائن کو میں نے بار پڑھا۔ پھر ان عورتوں پہ عذاب کیا ہوں گے وہ بھی پڑھے۔ اسی وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں خاموشی سے بیٹھ کے سوچنے لگی۔ اچانک میری باجی آئیں جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ شرعی پردہ کیا جائے تو کس کس سے ہوگا۔ انہوں نے مجھے بتایا نامحرم سے، اور پھر کون نامحرم ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم پردہ کرو گی؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تو بس پوچھ رہی ہوں، کیا پتہ ارادہ ہو جائے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے جب میں کمرے میں گئی تو ابا کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا میں پردہ کر لوں؟ انہوں نے کہا دیکھ لو، کر سکتی ہو، پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرا تایا زاد کمرے میں آ گیا
وہ مجھ سے سلام کرتا ہوا میرے پیچھے کی طرف بیڈ پہ امی اور بہنوں سے بات کرنے لگا کہ اچانک میں نے نماز کے لیے بندھے ہوئے دوپٹے کے سرے کو پکڑ کے چہرے پہ کر لیا اور چہرہ چھپا لیا۔ وہ مجھے کندھے سے پکڑ کے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ میرے ابو نے جب اچانک نظر اٹھا کے دیکھا تھا تو انہوں نے اشارے سے منع کر دیا اسے، اور پھر مجھے دیکھ کے بس اتنا کہا کہ دیکھتے ہیں کب تک کرتی ہو۔ مجھے فیل ہوا لیکن میرے منہ سے کچھ نہیں نکلا۔ وہ کپڑا میرے چہرے پہ کون لایا مجھے بھی نہیں پتا۔ شرعی پردہ کرنے کے بعد میں نے بہت سے جملے سنے جو شاید ہم قصے کہانیوں میں ہی سنتے ہوں گے۔ تم نے کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ ایسا بھی کیا پردہ؟ ارے اتنا پردہ کرنا ہے تو گھر پہ بیٹھو۔ اصل پردہ نظر کا ہوتا ہے۔ تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ تمہارے لیے کوئی مولوی ڈھونڈنا پڑے گا۔ پردے والی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سے جملے کافی ٹائم تک سنے، لیکن میں ڈٹی رہی، گرتی سنبھلتی دین پہ چلنے کی کوشش کی۔ شروع میں سختی اور پھر ماحول کے حساب سے میں نے خود کو ڈھال لیا۔ میں صرف 17 سال کی تھی جب میں نے یہ سب کیا، اور آج تقریباً 6 سال ہو جائیں گے، اور میں الحمدللہ پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ، اسٹرانگ، اپ ٹو ڈیٹ اور دنیا کے ساتھ چلنے والی لڑکی ہوں۔ نقاب کے بعد میں نے صرف بولنا ہی نہیں، بہت کچھ سیکھا۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی، اور اب میں الحمدللہ ایک ایسی فیلڈ میں جاب کر رہی ہوں جہاں ہر روز ہزاروں مردوں سے بات کرنی پڑتی ہے، لیکن آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کچھ غلط کہنے کی۔ نقاب کی وجہ سے ہر شخص مجھ سے نظریں جھکا کے بات کرتا ہے۔ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور عزت بخشی، میں اس کی زندگی بھر شکر گزار رہوں۔ میری منگنی بھی پچھلے سال ہو چکی ہے۔ مجھے مجھ سے زیادہ بہتر ایک اللہ کا بندہ ملنے والا ہے جو الحمدللہ باحیا، با کردار، نیک سیرت اور زمانے کے ساتھ چلنے والا ایک حافظ قرآن۔ ماشاءاللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی، کیونکہ جب میں اپنے ماضی کے پچھتاووں سے تنگ آ کر پرسکون ہونا چاہتی تھی تو ایک رات تہجد میں نے اپنے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے ایسا شخص عطا کر جو تیری رضا میں راضی ہو، میرے لیے بہترین ہو، نیک صورت اور سیرت کا مالک ہو۔ اور آپ یقین جانیے الحمدللہ مجھے ایسا ہی ملا جیسا میں نے دعا کی تھی۔ آج میرے بابا مجھے سب سے زیادہ پردہ کرنے پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے بہترین مدد کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا، لیکن مجھے کبھی بھی پچھتانا نہیں پڑا۔ الحمدللہ میرے اللہ نے ہر بار مجھے بہترین سے نوازا، کیونکہ شاید میں صرف ایک دفعہ رک کے اللہ کے بندے کو کچھ کہنے کی بجائے اللہ کے سامنے جھک کے روئی تھی اور اپنی زندگی کا مقصد پوچھا تھا۔ آج مجھے میری زندگی کا مقصد بھی پتہ ہے، اور میں گرتی پڑتی اس پہ چلنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ اللہ موت آنے تک مجھے دین پہ قائم رکھے، آمین۔ میں ہر اس لڑکی کے لیے دعا گو ہوں جو زندگی میں کسی کے چھوڑ جانے میں زندگی سے ہار جاتی ہے اور تڑپتی رہتی ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو سکون دے، کیونکہ اب مجھے ایسی تڑپ، ایسی تکلیف نہیں ہے۔ الحمدللہ۔